اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله العلي العظيم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حضرت امام رضا علیہ السلام دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات کی دلی دعا قبول ہو امام علیہ السلام دے وسیع دسترخوان دا صدقہ خالق کائنات کسے مومن ہو کسے دوسرے دا محتاج نہیں۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ شعراء دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ 11 نمبر آیت مجیدہ سورہ مبارکہ شعراء دی 25ویں پارے چ موجود ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے، وہی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے آسمانوں کو، اور وہی ذات پیدا کرنے والی ہے زمینوں کو۔ پھر خالق کائنات فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور تمہیں جوڑوں سے خالق کائنات نے منتخب کیا۔ پھر خالق فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، وہی ذات ہے جس نے جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے ہیں، مویشیوں کے بھی جوڑے بنا دیے ہیں اور انسانوں کے بھی جوڑے بنا دیے ہیں۔ پھر خالق کائنات فرماتے ہیں یَزْرَعُكُمْ فِيهِ، انہی جوڑوں کی وجہ سے وہ اس پورے کارخانے کو چلا رہا ہے۔ انسانوں میں بھی نسل جاری ہے اور حیوانوں میں بھی نسل جاری ہے۔ دنیا میں اگر کسی انسان سے جوڑے کی وجہ سے نسل جاری ہے تو اس ذات کی وجہ سے ہے، اور کسی حیوان سے اگر اس کی نسل جاری ہے تو اس خالق اکبر کی وجہ سے۔ اس گل کر کے خالق فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، وہ ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، وہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ہے جس کی شبیہ کوئی نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کی مثال بھی کوئی نہیں، وہ ایسا ہے کہ جس کی مثل بھی کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، پھر خالق کائنات نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اس گل کر کے خالق کائنات نے واضح کیتا کہ لیسا کمثلہ شیء، وہ ہے جس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اتھے آ کے نہیں پتہ لگا ہے کہ 8ویں امام دی بارگاہ آج دی مجلس ہے، تو میرا خیال ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان تو سنا دیا۔ اللہم صل ادھر آیت کا انتخاب میں خود کیتا سی کہ یہ آیت میں آج پڑھا، یہ میں صبح انتخاب کیتا ہے، لیکن اتھے آ کے میں اتھے نہیں پتہ لگا کہ امام رضا سے، اور یہ ضمن چیز ادھر تن لکھو لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں، کوئی شے اس کی مثل اس لیے نہیں کہ وہ ہر شے کا خود خالق ہے، ہر شے کا وہ خود خالق ہے۔ اللہ شے نہیں، اللہ لا شے ہے، اللہ شے نہیں، اللہ لا شے ہے۔ شے کے لیے ضروری ہے کہ کسی حد میں آئے، کسی شے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی حد میں آئے۔ وہ لامحدود ذات ہے، اس لیے وہ لا شے ہے، وہ اشیاء کا خالق ہے۔ میرے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کو کسی تشبیہ سے پہچانا اس نے مانا ہی نہیں ہے، جس نے اللہ کو کسی تشبیہ سے مانا اس نے پہچانا ہی نہیں ہے، اس نے مانا ہی نہیں ہے۔ میرے 8ویں امام فرماتے ہیں شبیہ اس کی ہوتی ہے، وہ اصل ہو اور اس جیسا بنا کے کہنا کہ یہ اس کی شبیہ ہے۔ کوئی ہے اس کی شبیہ ہے، ایک تابوت تھا میرے مولا کا، آج اس کی شبیہ ہے۔ ایک علم علمدار کے پاس تھا، ہر گھر پہ اس کی شبیہ ہے۔ زلجنا ایک تھا کربلا میں،
اور آج جگہ بجگہ اس کی شبیہ ہے. کوئی اصل ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کر شبیہ بنائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر شبیہ بنائی جاتی ہے. 8واں امام فرماتے ہیں جب وہ نظر ہی نہیں آتا تو شبیہ کیسے؟ جب وہ ذات کسی کو نظر ہی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر شبیہ کیسے بناؤ گے؟ فرمایا شبیہ اس کی ہوتی ہے جس کے جیسی بنائی جائے. جب اس جیسا ہی کوئی نہیں، جب اس جیسا ہی کوئی نہیں، جب تم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، جب تم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے تو پھر تم کیسے کہو گے کہ وہ اس جیسا؟ جب تم جانتے نہیں کہ وہ کیسا ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ اس جیسا ہے؟ اس واسطے پیغمبر اعظم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. خلق کرنے والا بھی نور تھا، ہونے والا بھی نور تھا. دو بلب پہ بلتے یہ دو بھی نظر آ رہے ہیں، یہ جدی وجہ تو بڑھ رہے ہیں وہ شے نظر نہیں آ رہی. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے یار تھوڑے کو بلب نظر آ رہا ہے، جدو تسی پیچھے جا کے دیکھو گے نا گریڈ اسٹیشن تے اتھے تو تارا شارہ مل گیا یا لوہے دا کوئی سامان ملے گا، تو کوئی نہیں پتہ لگنا پہ یہ کتھوں آ رہی ہے، کسی نہیں پتہ کتھوں آ رہی ہے. ویسے بلب جل رہے ہیں، یہ دونوں بلب دلیل ہیں کہ پیچھے کچھ ہے. کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. جڑا انہاں بلباں کو روشنی لے گا ان روشنی ملے گی، اور جڑا بلباں کو روشنی لے گا روشنی انہوں ملے گی. جڑا پیچھے ہاتھ مارے گا نا کرنٹ پہ گی. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا سمجھ فرمایا. میں انہاں بلباں کو فائدہ اٹھا، روشنیاں کو فائدہ اٹھا. نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. وہ جو خلق کرنے والا ہے نا اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے دیکھنے کی ضرورت نہ کرنا. وہ تو خلق کرنے والا ہے، تمہیں نظر وہ آئے گا جو خلق کیا گیا. پھر نبی پاک نے فوراً فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ہے کہ اللہ پہلے ایک بنایا پھر اس نور نے دوسرا نور بنایا. فرمایا ان دونوں کو دیکھنا، پیچھے سے دیکھنا. ہاں تھوڑی کیا بات ہے. ہم نے اس نوروں کو بشریت اس لیے دی ہے تاکہ تیری آنکھیں دیکھ سکیں. ہے نور، ہے نور. تیری سہولت کے لیے بشر بنے ہیں، تیری گستاخی کرنے کے لیے بشر بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بشر بنے ہیں تیری ہدایت کے لیے، یہ بشر بنے ہیں تیری سہولت کے لیے. چونکہ تیری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں لہذا ہم نے بشریت میں ڈھال دیے دونوں نور. یہ مطلب ہے کہ ان کا بشریت میں بڑھ جانا ان کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت ہے. بھائی مولا تعالیٰ جزائے خیر کرے. پہلا بھی نور ہے، دوسرا بھی نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری. یہ لطیف کر لیں، اللہ ہے بنانے والا، نبی ہے بننے والے. ایک نبی نہیں، ایک نبی کا نور ہے نبوت والا، ایک علی کا نور ہے ولایت والا. ایک نبوت کا نور ہے، ایک ولایت کا نور ہے، ایک مصطفیٰ کا نور ہے، ایک مرتضیٰ کا نور ہے. میں کہ اللہ مقصود کائنات تے نبی نے تے تسا نال حضرت علی دا نور کیوں بنایا؟ فرمایا صرف اس لیے کہ میں ہوں نور بنانے والا، یہ دو نور ہیں بننے والے. یہ اس کی مثل ہو جائے گا، یہ اس کی مثل ہو جائے گا، میں بے مثل و بے مثال رہ گا. مولا جی کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا سماعت فرمائے. فرمایا تو اس جیسا ہو جا، وہ اس جیسا ہو جائے گا. میں بے مثل بھی رہ جاؤں گا، میں بے مثال بھی رہ جاؤں گا.
میرے عزیز دوستوں میں کیا پھر فرمایا تمہاری سہولت کے لیے ہم نے بشر بنائے دونوں. نبی بھی بشر بن کے اترے، علی بھی بشر بن کے اترے. تو میں کہ اللہ وہ نور ایک جیسے تھے، فرمایا ایک جیسے تھے. اور اب جب بشریت میں آئے اللہ فرمایا محمد کہہ دے جسموں کا جسمی، روح کا روحی. کیا بات ہے. نام کا نامی، دم کا دمی. تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت. وہاں بھی ایک تھے یہاں بھی ایک تھے، اسی کو بلا فصل کہتے ہیں. سبحان اللہ. مولا کو جزا دے. اب آخر بات. اچھا جی بڑا اچھا تساں استقبال فرمایا. اللہ بے مثل بھی ہے اور بے مثال بھی ہے. نبی کو نبی بنانے والا بھی اللہ ہے، ولی کو ولی بنانے والا بھی اللہ ہے. یہ مطلب کوئی ذات ہے جن نے نبی نو بھیجا، کوئی ذات ہے جن نے علی نو بھیجا. کیوں؟ نبی دسے گا حکم کرنا کیویں میں، ولی دسے گا یہ مننا کیویں. سارو اٹھاؤ جی. نبی بشر بنے نے حکم دین واسطے، علی بشر بنے نے نہ بشروں کے سامنے حکم مننا. کائنات تے وہ بندہ بخا جن نے حضرت علی دی طرح پیغمبر دی اطاعت کیتی ہوئی. حالانکہ نور چ بھی ایک نے، بشریت چ بھی ایک نے. جیڑی مسجد سے نبی ہر ویلے جا سکتے ہیں اسے مسجد علی بھی ہر ویلے جا سکتے ہیں. جتنی طاہر و اطہر ذات پیغمبر دی، شکریہ کہ جتنی طاہر و اطہر ذات پیغمبر دی اتنی طاہر و اطہر ذات میرے علی دی بھی ہے. اور نفس رسول بن کے نہ حضرت مبالغ گئے. پھر ڈیوٹیاں ویکھو نے کیسے ہیں. ڈیوٹیاں ویکھو. ایک نے دسنا حکم کری دا کیویں، حضرت علی نے دسنا یہ منی دا کیویں. قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے. صرف کائنات وچ ایک میرا مولا علی ہے جیڑا کائنات نوں دسیا ہے. اے محمد آکھے نا جاگ تے جاگی دا کیویں ہے. سبحان اللہ. نبی آکے سو جا تے سوئی دا کیویں. یہ مطلب اس پوری دنیا نے اطاعت کرنی ہے پیغمبر دی. میں پھر کہہ رہا اطاعت کرنی قبلہ پیغمبر دی. آخر جاج سکھنی ہے تو اطاعت کرنی ہے نا. میں نے تو ہی دس دے کہ تینوں اطاعت پیغمبر دی جاج کتھوں آئی. جڑا درزی کٹن پہ کرتا ہے آخر کسے دور جو استاد کو کھلوتا رہا جنہیں دسیا ایتھوں گھیرا گول کرنا آنجی نیری کینچی نہیں پھیرنے، ہاتھ بھی نال حرکت چاہے. اے آنجی اے آنجی اے آنجی اے آنجی. یہ دا مطلب ہے کہ ایک دستا پیا کہ اے ہوں میں دس ایمانداری نہ یہ تینوں کنے دسیا ہے آنجی. کسی نے ویکھیا ہی نہ انج کر دیا انج کر دیا. نبی پاک تے ساری زندگی حکم دیندے رہنے، انہوں نے تو لوڑ ہی نہیں کسی دی اطاعت کرن دی. ایک کو انج کرن دی جائے سکھی کہ دیکھو. مولا بھی تو ہمیں جزائے تھا. بہت شکریہ کرنا. میں شیعہ سنی اہل حدیث نے اپنی اچھ کر رہے ہیں. اور میرے عزیزو حضرت علی پیغمبر دی اطاعت دی جائے نسی، پیغمبر دی اتباع دا طریقہ دسے. علی نہ ہوں دے پہلا نبی دی سن لو. تو آنے نبی بشر نے اللہ دیا بندے شکر کرو بشر بن گئے نے. بشر نہ بن دے تینوں تے قبولی کرن دی جائے نہیں. تمہارے نبی نے قبولی کی دی ہے تو تو کی دی، نبی نے گھرارے کی دی ہے تو تو کی دی. نبی قبولی اپنے منہ صاف کرنے واسطے نہیں سن کر دے. اللہ دیا بندے تیرے منہ صاف کرنے واسطے کر دے سان. جڑا تھکے تے خوب مٹھے ہو جان انہوں قبولیاں دی ضرورت ہے. لو جی میں ایک جملہ کہنے لگا لاہور. شکریہ کرتے یار واہ بھائی واہ کمال بڑا جہاں دیتا ایک. اچھا جی ایک گل دسو. میں حضرت علی دی مثال اس واسطے دی بڑے بڑے اطاعت گزار گزرے نے نبی دے، میں انکار نہیں کرتا. بڑے بڑے اطاعت گزار گزرے نے، میں انکار نہیں کرتا. لیکن 100%
بہت شکریہ میں 100% کی گل پہ کرنا کسی ویلے انج بھی ہو جاتا سی کہ نبی آتے سن اتنے جنگ کرو تے بندے آ کے آتے سن جی میرے گھر جی کوئی نہیں کلا گھر ہے یہ کتنا چھٹی چاہیے بھائی چھٹی نبی کو لے کے تو بندہ جا ہی سکتا نا جا سکتا نا میں گردن کٹا دیاں گا نبی حکم کیتا ہوئے تے علی چھٹی منگی ہے بہت شکریہ حضرت علی خدا دی قسم انجی اطاعت رسول کی تھی کہ جس میدان چ نبی نے اگے رکھے اتھوں علی پیچھے نہیں ہوئے تے جتھے پیچھے رکھے اتھوں اگے نہیں ہوئے ہر میدان چ علی اگے ہوندے سن فوج پیچھے ہوندی سی مبارکہ وچ سارے اگے سن غور فرمایا مبارکہ وچ سارے اگے سن تے علی پیچھے سن جدو نبی اگے رکھے ادو علی پیچھے نہیں ہوئے جدو پیچھے رکھے ادو اگے نہیں ہوئے ہر جنگ کے اگے ہوندے سن اگے ہوندے سن غزوہ تبوک تے جان لگیا پیچھے چھڑ گیا نبی آگے علی تو نہیں جانا تے جڑا کھلاڑی ہر میدان چ نمبر لیندا ہوئے بندہ ساری ٹیم نو کڈ لوے تو انہوں آکھے تو نہیں جانا ٹیم دا کی حال ہوندا ہوئے اور یار ساری ٹیم دا جڑا ناز ہوئے ساری ٹیم دا جڑا ناز ہوئے جڑا ٹیم دا ناز ہوئے نا ٹیم دا انہوں کپتان آدھے نے جڑا صحابہ دا ناز ہوئے انہوں علی ہے مولا دونوں جزائے خیر دینے خدا دی قسم حضرت امیر المومنین کو نبی نے پیچھے جڑے کدوں غزوہ تبوک تو او شکر ہوئی نہیں نہ پھر پیانا وہ جدے بچ مولا چھٹ گیا سن پیچھے وہ ہوئی نہیں بندے ہوندے نے ہر مزاج دے بندے جڑا بندہ بچوں بندہ کسے دا ہوئے نا تھوڑا جہا آوازار کسے تو سخت لفظ میں استعمال نہیں کرتے جڑا آوازار ہوئے جس بندے تو ویسے ہی بندہ آوازار ہوئے وہ پینٹ کوٹ پا لوے لوگ اندر لو جی انہوں کہرا نیرا گیا وہ شلوار کمیز پا لوے انہوں بندے آندے نے کہ تو پینٹ کوٹ لبدا ہوئے تو پائے نا توبہ جی توبہ اگر وہ مرغے نہ روٹی کھاندا ہوتا اندروں بندے نوں چنگا نہ لگتا وہ آندا اج لب گیا نا مرغا کھا لیا بھائی تینوں کہڑا روز لبنا تے جے وہ بیچارہ دال نال کھاندا ہوئے تے دال ہی نصیب ہے نہیں یہ مولا علی علیہ السلام دے متعلق نا سارے بندے بچوں راضی نہیں سن پتہ نہیں اچھا میں پہلا گل کھول دیا متے کو بندہ شک کر کے او بندہ کہ او بڑے اترے بندے جی آندے نے بچوں اشارے کرتا سی بالکل نہیں وہ جڑے بچوں علی تو تنگ سننا صرف منافق سن تسے اور پاسے گل کرن دی ضرورت نہیں کوئی بندہ ہیرا پھیری نہ کرے انہوں نے صرف پیغمبر اعظم نے منافق رکھے ہر جنگ چ مولا اگے ہوندے سن تے غزوہ تبوک تے پیچھے چھڈ گیا جدوں اگے ہوندے سن وہ منافقین کی آندے سن بھرا نوں اگے رکھنا بھرا جو رہا ہنے جت کے جان گے تے نعرے وج جان سانوں تے اگے نہیں کرنا تے جدوں پیچھے چھڈ گیا نا نبی تے پھر کی آکھن لو جی حضرت علی نوں آ کے آکھن تانوں پیچھے چھڈ کے مولا نے فرمایا نبی اگے رکھے تے میں پیچھے نہیں ہوندا پیچھے رکھے تو میں اگے نہیں ہوں کیونکہ میں اطاعت رسول دی سارے جانوں جاج دسنا جاج دا سوال نہیں ہے سارے جانوں جاج دسنی ہوں یہ بھی بندے سن لین وہ جنگ تے قدرتی نہیں ہوگی وہ پیچھے پتہ کی سی اتنے گیدرنگ بکھانی سی کسرت بکھانی سی ایڈے ایڈے بچے نا اے نوجوان ایڈے ایڈے بھی نبی لے گئے سن جڑے کدی جنگ تے نہیں سن گئے نبی آخر تمہیں چل اب بچہ تمہیں چل وہ پھر نوجوان سارے بھی چلے گئے پیچھے رہ گئی مستورات وہ مستورات جڑیاں سن مدینے وہ کوئی کسی صحابہ دی والدہ ماجدہ سن کوئی ہمشیرہ سن کوئی پھوپھو سن کوئی خالہ سن کچھ ازواج صحابہ سن قرآن تے میرا ہاتھ تھی یہ جڑی پوری ناموس صحابہ دا نبی محافظ بنایا نا او دا نام علی صدقہ بھائی راضی ہو گیا مولا تو جزائے
صدقے جاؤں یار سارا ناموس صحابہ ہی پیچھے سی غزوہ تبوک دے ناموس صحابہ دے محافظ دا نام علی ہے حضرات گرامی جدے تے محمد تو لے کے صحابہ تک سارے اعتماد کرنوں دا نام علی ہے مولا بانو جزائے خیر پورے مدینہ دی محافظت لو جناب کمال ہو گیا پورے مدینہ دی محافظت پیغمبر نے حضرت علی دا ذمہ لائی وہ پھر بندے آئے حضرت علی کو چھڑ گیا نے تو مولا علی آکے آؤ میں گل کر حضرت علی آ کے کہنے لگے جی قبلہ میری تو پیچھے ڈیوٹی لائی ہے تو میں رہ پہ اے بندے میں اندر تو چھڑ چلے نے ذرا میں دس دیو کہ میں کیوں چھڑ چلے قرآن تے ہاتھ رکھنا ہاتھ نہیں اٹھاتا اتھے ہی رکھ کے پوری میں روایت پڑھ 8 حدیثاں تے مور اہل حدیثاں دی جڑی میں کتاب خرید کے مکیوں خرید کے لیا 4 صحابہ دیاں 4 کتاباں آخری کتاب دا نام الامام علی ہے اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے نبی نے فرمایا وہ اندر 8 حدیثاں شک ہوئی نہیں 8,000 چوں 8 لکھ چوں 8 نکڑیاں نے انہاں 8 چوں ایک کے حضور نے فرمایا یا علی ان صحابہ پہ سنتے یا علی تو اس بات پہ راضی نہیں فرمایا کیوں نہیں فرمایا تو اس بات پہ راضی ہو جا کہ تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے کیا بات ہے جناب مولا بھی تو جزائے خیر دے یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو ہون پھر قرآن تے ہاتھ رکھا نہ موسیٰ نے کسی مشورے سے ہارون کو بنایا تھا نہ مصطفیٰ نے کسی مشورے سے علی کو بنایا ہے حضرات بلا فصل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں علی اس لیے محمد سے بلا فصل ہے کہ ہارون موسیٰ سے بلا فصل ہے نہیں تو کوئی نہیں کھو فرمایا نہیں قرآن دی آیت ہے نخلفنی فی قومی اے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو میری قوم میں جی اچھا جی علی کا عشق رود محشر ایسا کام کر دے گا اچھا علی کا عشق رود محشر ایسا کام کر دے گا سبیلوں کی طرح تسلیم و کوثر عام کر دے گا علی سے بغض جو رکھتے ہیں یہ جان لے اللہ ایک جرم پہ جہنم عام کر دے گا سبحان اللہ مولا جی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ کہہ کے گئے سن کہ میرے بعد اے میرا خلیفہ ہے کنوں کہہ کے گئے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے جہان نو پتہ ہے علیہ السلام معافی دے دیا جائے بندے دے منہ چو غلطی نکل جاتی ہے اے معافی پہ مانگنا لاہور والے ہو تسی تے کمال بیٹھے ہو اس ویلے ایڈا تیز ہو کے بیٹھے ہو علیہ السلام ہوں میں تساں گل کیتی ہے تو میں یاد آیا نا جنوں علیہ السلام چھڑ جائے وہ علیہ السلام ہوتا ہے تو جنوں صلی اللہ چھڑ جائے رضی اللہ کیسے صدقے جاؤں آج خیر ہو گئے مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے یہ مطلب ہے موسیٰ ہارون علیہ السلام چھڑ کے گئے تو میرے نبی علی علیہ السلام میں بچے چھڑ کے گئے یہ مطلب ہے حضرت علی نبی خلیفہ بنا کے گئے اور بلا فصل بنا کے گئے تسی ایک منٹ چ میں جواب دیو ادھے منٹ جدو حضرت موسیٰ کو تور تے ٹر گئے حضرت ہارون کو کسے منیا کوئی نہیں جنہیں نہیں آکھیا وہ تو سلام ہے تے جنہیں نہیں آکھیا چکدیاں پہ گھورے کیے وہ کھلے دے رکھے نہیں بندے چھڑ گئے سن حضرت ہارون چھڑ گئے سن حضرت ہارون اے واہ تواڈے سنن تو صدقے ہاں بندیاں منیا نہیں حضرت ہارون نو موسیٰ دا خلیفہ قرآن تے میرا ہاتھ تھی انہاں پاویں نہیں منیا آج بھی خلیفہ ہوئی ہے صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے منیا یا نہیں منیا یہ مطلب ہے جنہوں اللہ خلیفہ بنوائے تے نبی خلیفہ بنائے
وہ بندوں کے ماننے کا محتاج نہیں. اس دور کے بندوں نے ہارون کو نہیں مانا. آج تک ہارون ہی بلا فصل خلیفہ ہے. علی کو حکومت ملے نہ ملے کل بھی بلا فصل علی تھا, آج بھی بلا فصل علی. مہربانی کرنا قبلہ بہت شکریہ. بندیاں نو چکر چ بندیاں پائے. میں پھر عرض کر رہا, لوگ آندے نے شیعہ ضد کر کے نے یہ مخالف نے صحابہ دے, یا یہ سمجھ رہے ہیں صحابہ کی مخالفت جیسا حضرت علی نو بلا فصل خلیفہ بنے. الزام نہیں لینا چاہیے, کہتے ہیں بہتان نہ لا, اللہ جہنم بنائی ہے بہتان لانے والا. جھوٹا الزام کسی سے نہیں لانا چاہیے. لوگ آندے نے حضرت ابو بکر خلیفہ سن نبی تو بعد فوراً, تو بلا فصل ہونے اشتہار بھی لگے نے. میں کئی بینر ویکھے نے خلیفہ تو ہو بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تقیر ہونا ہے, سانوں کوئی تکلیف نہیں. کوئی رونا نہیں یار, کوئی رونا نہیں. کی فرمان ہے حضرت شہباز شریف نے اپنے دور کی ارشاد فرمایا سی, تو ہن شیخ رشید صاحب بھی رحمت اللہ علیہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت, کسی کے مذہب کو چھیڑو مت. جے کوئی اہل سنت دوست آیا بیٹھا یا سی ڈی سنتا ہوئے, خدا دی قسم وچ بندے پے کے سانوں پہ لڑاندے جے. اگر تساں انہاں نو بلا فصل لکھیا ہے تے مبارک جی. اساں حضرت علی نو کھلو جا یار, حضرت علی نو اساں بلا فصل لکھیا, تسی بھی سانوں کسے ویلے مبارک دے. اساں تانوں مبارک دیتی ہے, تہاڈے واسطے برکت والی چیز ہے. تسی سانوں مبارک دو, ساڈے واسطے برکت والی چیز ہے. اینوں تے طاہر اشرفی صاحب بھی فرما دیتا ہوں. طاہر اشرفی صاحب متحدہ علماء بول دیں, ہو سکے یار تسی حضرت ابو بکر نو خلیفہ بلا فصل مانتے ہو تو 100 باری من, وہ اگر علی ماننے تے من. ہوں بندے آتے ہیں بھی ایک ہی ہو سکتا ہے, دو کیویں ہو سکتا. میں انہیں ٹھنڈ پا تسی میرا توجہ نہ سننا. وہ خلیفہ بلا فصل ہے حکومت کی وجہ سے, علی بلا فصل ہے ولایت کی وجہ. مولا بھائی تو مجھے ذرا خیر وہ یار روڑا کیجیے جی, کھسد کے جاؤں جی جی بابا جی. آپ کا نعرہ زیادہ تبعید نہیں بن رہی, آپ کا نعرہ کم از کم نجف تک جانا چاہیے. کربلا جائے نعرہ آپ کا انشاءاللہ ضرور جاتا ہے. ہاں آپ نعرے لگائیں گے باہر سے بھی اندر سے بھی. جتنی زور سے بیلس ناصر صاحب نے پڑھی ہے اتنی زور سے, اس سے زیادہ زور سے نعرے لگنے چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, 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 حسینیہ, 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 زیدیہ, 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 دشمن اہل بیت لانا, جنہاں نہ کرے گا انہوں نے موتی لانا. بلندر سلامہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ نے جذبات کا اظہار کر رہے سن, یہ مطلب ہے کہ تساں اتنی زور نال انہاں دا نعرہ لانا تے تہاڈا جواب دینا دلیل ہے کہ میں گل غلط تے نہیں کی. ہوں چونکہ ولایت تے گل آ گئی ہے تے یہ مطلب ہے کہ اسی ولایت کی وجہ تو مولا نو خلیفہ تو ہو بلا فصل. اگلی گل یہ کہ نبی خلیفے 4 چھڈ کے نہیں سن گئے, 12 چھڈ کے گئے. کنے چھڈ گئے سن؟ 12. یاد کر لو, سورہ المائدہ ہے اور آیت دا نمبر ہی 12 ہے. آیت دا نمبر کنا جی؟ 12. یہ 12 نمبر آیت مجیدہ ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے کہ تواڈے چ 12 امیر اساں چھڈے نے, انہاں دا خیال رکھنا, اطاعت کرنا. پیغمبر اسلام تے جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا, بنی اسرائیل چ 12 چھڈے گئے
تو پیغمبر نے، اے قرآن جڑا میرے کو موجود ہے یہ بھی لکھا ہے، پیغمبر نے صحابہ میں کھڑے ہو کے کہا میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں بھی 12 ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ جڑے 12 نے نا انہوں نے علامہ وحید الزمان اہل حدیث عالم دین جنہ صحیح مسلم کی شرح کی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو بھی کہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں نے بڑی تراش خراش کر کے 12 پورے کیے ہیں، لیکن ہم نے ہدیۃ المہدی اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ آئمہ اثنا عشر ہیں۔ لاہور بھی ترجمہ کرنا پڑے، آئمہ اثنا عشر ہیں، یعنی یہ 12 امام ہیں۔ پہلے علی ہے، پہلے جب 12 پڑھے جائیں تو پھر علی چوتھے نہیں بھائی، جب آئمہ اثنا عشر پڑھے جائیں گے تو پھر علی پہلے ہیں، اور پہلے بھی بلا فصل ہیں، پہلے ہیں تو بلا فصل ہیں۔ دوسرے نبی کے اس امامت و خلافت و ولایت کے معیار پر نبی کے خلیفہ دوئم کا نام حضرت حسن علیہ السلام ہے، نبی کے خلیفہ سوئم کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، نبی کے خلیفہ چہارم کا نام علی زین العابدین ہے۔ تیرے آڑے 4 رکھیے تاوی چوتھا علی ہے، میرے آڑے رکھیے تاوی چوتھا علی۔ اتھے علی ابن ابی طالب ہے، اتھے علی زین العابدین۔ صدقے کنویں خلیفہ دی، پھر نبی دے کنویں خلیفہ دی اج مجلس ہے، تہاڈی کیا بات ہے؟ کنویں 8ویں خلیفے دی اج مجلس، نبی دے 8ویں خلیفے دی اج مجلس۔ وہ یار 12 جڑے خلیفے نبی چھوڑے نے وہ آئمہ اثنا عشر نے، پہلا علی اور آخری محمد مہدی علیہ السلام، اور صفتاں جو دیکھیے تو پہلا بھی محمد ہے، صفتاں جو دیکھیے تو آخری بھی محمد ہے۔ ایڈی محکم دلیل دیان منن تے بندے مجبور ہو جان، خدا دی قسم نہ 14 نو سوچ، پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے۔ یہ سارے نبی نہیں محمد نے، یہ سارے رسول نہیں محمد نے، محمد نے تعریف کیا گیا۔ جے تے تعریفاں ایکو جیاں نہ ہوئیاں پھر تو میں مجرم ہے نا۔ دلیل دین لگا، پہلا نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے ہوندا ہے، آخری نماز پڑھائے تاوی عیسیٰ پیچھے۔ صدقہ جاواں بھائی جی، آباد رہو شاد رہو۔ میں جلدی 8ویں خلیفہ دی مجلس پڑھا، 8ویں تک آ گیا میں، شکریہ کہ 8ویں تک آ گیا میں۔ تو انہوں میں اللہ دے بنائے خلیفہ دی پہچان دساں، اینج اللہ دے بنائے خلیفے دی، اللہ دے بنائے خلیفے دی یہ پہچان ہے کہ بندے جنہاں نو خلیفے بنا دیں نا، بندے وہ اللہ دے بنائے تو سڑ دیں، جنہاں نو بادشاہ اللہ بنا دیں وہ دوجے دنیا دے بنائے بادشاہ انہاں تو سڑ دیں۔ اچھا پاویں وہ جلوس نہ کڈن، جلسہ نہ کرن، بندے کٹھے نہ کرن، اپنے نانے دے مصلے تے بیٹھے رہن، مسجد نبوی دی بجائے گھر بھی نماز پڑھن، خلیفہ پاویں بغداد وچ ہوے انہوں اوتھے بھی تکلیف ہے، کوفے چ ہوے انہوں اوتھے بھی تکلیف ہے۔ امام رضا سن اللہ دے بنائے خلیفہ، سار اٹھاؤ یار، مامو رشید سی بندیاں دا بنایا خلیفہ، انہوں اوتھے پریشانی نہیں سی جانتی کہ جدوں حج تے جانے ہاں لوگ مینوں راہ نہیں دیندے، ہوئے تساں غور ہی نہیں فرمایا۔ خدا دی قسم سلاطین وقت نے سڑ بڑھ کے آکھیا کہ لوگوں یہ کون ہے، حالانکہ چنگا پہلا انہوں پتا ہوندا سی یہ کون نے۔ وہ کیسا لاہور دا شیعہ جڑا مینوں ویکھ کے آکھے یہ کون ہے؟ تہاڈی کیا بات ہے جی؟ خصوصاً مجلساں سننے والے کی گل کر رہے ہیں، کئی مجلساں نہیں سنتے جڑے روز مجلساں سنتے ہیں وہ آکھن یہ کون ہے؟ یہ تو مطلب جان کے بیان ہے۔ میرے ایک معصوم امام طواف پہ کرتے سن، جدو رش ویکھیا تے رش چھڑتا جاتا سی، امام آ کے طواف کرتے سن، لوگ حجر اسود تو بھی سب تو پہلا آ گئے تے حضور نے بوسہ دے لیا۔ یہ بھی میرے ایک امام دی شان نہیں ہے نا، جدو حضور نے بوسہ دیتا رش کوئی نہیں سی، وہ بادشاہ بڑے چر دا کھلوتا سی دنیا دا بنایا کہ رش پیچھے ہٹے تو میں حجر اسود دا بوسہ لواں۔
وہ جان کے پتہ بھی ہے اس پوچھا یہ کون جی میں اس آگیا نا یہ کون ہے فرض ایک شاعر کھڑا سی کعبے کے سامنے تو پھر شاعری اس کمال ہی کی ہوئے گی نا اس آگیا میں دسا اس آگیا دس اس آگیا سارا جہان حجر اسود کو جانتا ہے حجر اسود اسے پہچانتا صدقہ جانا مولا تعالیٰ بابا جی بہت شکریہ نہایت مہربان ساری دنیا حجر اسود کو جانتی ہے حجر اسود اسے پہچانتا ہے یہ جڑے مشیر ہوتے ہیں نا بادشاہ والے مشیر یہ مروا کے ساتھ لیندے نے بادشاہ کچھ ہو جائے بندے سارے خلاف ہو جان یہ اندر بہ کے آدھے تہاڈا ککھ بھی نہیں کوئی بگاڑ سکتا مطلب رولا ہی کوئی نہیں یعنی یہ بڑیاں لوگوں کے جڑے مشیر ہوتے ہیں جی وہ کٹ کے گل کرن لگ پہ تو مشیر کیوں رکھ یہ حوصلہ ان کا بلند رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں پیا ہوتا کچھ بھی نہیں پیا ہوتا رولا ہی کوئی نہیں مہنگائی ہو گئی ہے ککھ بھی نہیں کا دی مہنگائی مامو رشید دا ایک حمید بن مہران دا نام سی مامو رشید دا مشیر خاص سی وہ سکا یار یہ گل تو دس یہ حکومت اسی کرنے ہاں تے عزت رضا دی رضا اللہ دا بنایا خلیفہ اے میں دنیا دا بنایا خلیفہ کہنے لگا کچھ ہو سکتا ہے مشیر بڑے بڑے عجیب ہوتے اس کیا کیا وہ سکا اصل گل ہے انہاں دا تقوی مشہور ہے یہ نماز پڑھتے ہیں کمال دی روزہ رکھتے ہیں کمال دی اصل چ کہ دنیا داری جو نہ پائے ہوئے تو یہاں تو آپ ہی ولی ہو جانا سی ہو سکا کیویں دی گل کیتی ہو سکا یہ گھر جو کوئی چنگی پلی امیر گھر دی یہ بیوی ہوئے بچی ہوئے امیر گھر دی یہ شادی ہو جائے وہ کرے فرمائشاں اسی ویکھیے بھی بیویاں دیا فرمائشاں تقوی نال کیویں پوریاں ہوں صدقے جان ازواج دیاں فرمائشاں شادی شدہ تے بولو یار بی بی نو 70,000 دا سوٹ پوا دیو 3 لاکھ دا زیور پوا دیو کوئی لاکھ روپے دی شوز پوا دیو 1.5 لاکھ دی کڑی پوا دیو تے انہوں پوچھو بھی آج پھر جتھے گئی ساں اتھے کوئی انشاءاللہ تو انہوں لوگ بہنتے ہون کے وہ آندھی ہے جڑا عذرا سوٹ پایا سی یعنی بیویاں دیا فرمائشاں ذرا انہاں دا دل ہوندا کہ میں زیادہ تو زیادہ ہو سکے کوئی امیر ترین بندہ ہوئے تے بیٹی دی ہوئے بہت امیر تے وہ ادھے نہ شادی ہو جائے ہو سکے کوئی گھر دس جتھے امیر گھر دی بچی ہوئے ادھے نہ کسی طریقے شادی کرا دی وہ کرے فرمائشاں اے ایمانداری تو ہٹ دے نہیں آئے ہائے یہ عصمت تو برا نہیں ہوندے اے صاحبان تقوی نے بڑے کمال دے بیوی دیا فرمائشاں تمہیں پوریاں کرے گا جب نہ لیا کے دے گا کلین نہ لیا کے دے گا کیم خواب نہ لیا کے دے گا زیور جب ہی روڑا پہ جائے گا گلی چ میں اٹھ گئی میں مر گئی روڑا پہ گیا نا آپ ہی نعوذ باللہ عزت نہ رہی وہ جانتا نہیں سی عزت کائنات نو ملنی ہے دی جوتی دے سکتی ہو سکے کوئی بچی دس کسے امیر دی ہو سکے تیری لو سبحان ہو سکا تیرے تو امیر کیڑا تیرے تو امیر کیڑا ہے تیری بچی دے دے نا اتھے اگوں چونکہ من گیا سی پہلا پھنس گیا کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت رضا علیہ السلام لا کے کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی دی شادی تو نہ کرنا چاہنا مولا فرما ٹھیک ہے وہ شادی ہو گئی مولا سرکاری داماد بن گئے وہ جمعی داماد بنے وہ جڑے نہیں سن جان دے غور ہی نہیں ہوتا ہے وہ جڑے منکر سن انہیں جوائی دی عزت کرنی سی نا بادشاہ دے جوائی دی کچھ چکتے سن ولی سمجھ کے آئے ہائے کچھ سلام کرتے سن بادشاہ دا داماد سمجھ کے وہ جب سلام بدھی ہے نا میرے مولا دی ادو نے حمید بن مہران سد کے آخیا لکھ دی لعنت تیرے رویں تو مشورہ دین سلامہ جڑیاں کٹ سن وہ بھی بد گئی ہو سکیا ہوں میں کچھ کرنا ہوں اس کی کیتا اس کا ایک گل ہے ہوں کمزوری کی کٹی اس کا جدن دی شادی ہوئی ہے نا بارش نہیں ہوئی تو قید پی گیا بندے مر جان گے اس طرح بادشاہ کو غلطیاں ہو جان اس رولا پاتا بادشاہ کو غلطیاں ہو جان بادشاہ کو غلطیاں ہو جان تو اللہ دی رحمت نہیں ہوتی
ہو سکا لوگوں ویخ لو بادشاہ غلطی کر کے تو بارش نہیں پی ہوتی، وہ ساگ دے چھڑے اتنے بچی دے چھڑی رضان وہ سد کے آخیا ہوئے میرے نال کی پہ کر پہلے تو مشورہ دیتا مشورے دیتا ہوں میں بچی اتنے دے دیتی ہوں لوگوں نے بادشاہ کی غلطی ہے اس آخیا میرے نال کھیڈ نہ بنا تو میرے نال انج نہ کر ہوں کی بنے گا وہ کہن لگا ہوں کی بننا اس بارش ہوئے گی تو تیری جان چھوٹے گی ایک دن میرے مولا تے وہ بادشاہ کلے بیٹھے سن جی بیٹی سی مامو رشید نال بیٹھے وہ میرے لوگ ویکھنا کہنے لگا میں جی تہاڈے نال ایک گل کرنی سی مولا فرماتے نا کرو سہرا بھی سی نا مولا فرماتے نا کرو کہنے لگا بڑے بارش نہیں ہو رہی تو قحط پی گیا چج کوئی نہیں رہ گیا تو مینوں لوگ آتے ہیں پہ بادشاہ غلطی کی ہے تو اس واسطے بارش نہیں ہو رہی یہ بارش ہو سکتی ہے میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا ہو سکا جو بارش ہو جائے امام نے فرمایا اعلان کرا دعا کریں گے انہیں اعلان کرا سرکاری اعلان پٹواری مان نہیں ہوتی سرکاری اعلان ہو گیا جمع غفیر لکھ تو اتنے بندہ کٹھا ہو گیا امام دی سواری وہ یا تو میرے ورگا روز مولا نو آندا سی نا تساں ایتھے ہی شادی کرنی سی تساں یہ دیالی کرنی سی جی تمہیں پریشانی ہوئی ہے مینوں ہوئی ہے ایتھے ہی کرنی سی جب لکھ بندہ آیا تو میرے مولا فرمایا ممبر لیاؤ انہوں نے آخیا جی نماز پڑھاؤ نماز ایک استقصاء ہوتی ہے بارش واس فرمایا نہیں دوڑ نہیں میں دعا کرنا ممبر لیاؤ اس خاندان نو جدوں وڈا میدان تے بندے لبن نا ممبر ضرور بنا دے صدقے جانا بھائی مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما 1.25 لاکھ بندے وچ میرے مولا نے ممبر بنایا تے ممبر تے آئے وہ نال کھلوتا سی جو روز آندا سی ایتھے ہی شادی کرانی سی اس ظالم والی تو شادی کرانی سی میرے مولا نیڑے کر کے فرماندے نے آ بندے کنوں بنے ہو سکا جی ہنیر آ گیا جی فرمایا جڑے 5 بندے میرے کو کٹھے نہیں سی ہون دیندا اے نہیں کیتے نہیں ہن پتہ لگے میں شادی کیوں گی سار اٹھاؤ میرے نال فرمایا حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا میرے مولا ممبر تے آئے جڑے بندے آندے نے اے توحید دی توہین کردے نے اے توحید نو جاندے نہیں انہاں نوں توحید دا پتہ ہی نہیں خبردار میرے مولا ممبر تے آئے جمع غفیر میرے مولا نے بارے انج ہاتھ اٹھائے اور لفظ سننا قرآن دے سامنے میں کھڑا زندگانیاں امام رضا کتاب دا نام ہے جڑے نماز پڑھاندے نے اس ویلے امام رضا دے روزے تے انہاں دی لکھی کتاب ہے میرے مولا نے ممبر تے آ کے فرمایا بار الہ شیعہ پہ سنتے نے بار الہ حضرات اہم اعلان سنیے جسے ہمارے سارے امام بار الہ کہیں اسے اللہ کہتے ہیں راضیاں مولا توڑی عقیدے مسلمان ذات احدیتوں نے بار الہ مسئلے حل ہونے 2-3 جلدی سننا بار الہ جو لوگ تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے وابستہ ہیں تو بڑا ہے آج بڑا لطف ہے جی میں ہر بندے سنیا بار الہ جو تیرے حکم کی وجہ سے آئے ہائے بھائی کیا بات ہے تمہاری باری کی جو تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے وابستہ ہیں آج یاری مدد دا مسئلہ بھی بیچی حل ہوئے گا فرماتے ہیں بار الہ جو تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے وابستہ ہیں ان کا حق تو بنتا ہے نا کہ ہم سے مدد مانگے کیا بات ہے جی بہت شکریہ قبلہ نہایت مہربانی جی مہربانی مولا پر مجھے ساتھ ہے باہر والے دوستوں کی بھی مہربانی ہے جو تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے وابستہ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگے لہذا اس قوم پر رحمت برسا رحمت اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے تو بدل آئے بدل انج تھلے آئے جی میں امام نے کنڈی پائی سی ادھر دیکھو میرے لوگ آنج ہاتھ تھلے آئے تو آنج نال تھلے آئے اور جدو بدل چھا جان روڑا پہ جانا جدو ایک دم بدل بن جانا دھوپ تے روڑا پی جانا پنڈاں چ روڑا ہور ہوندا شہراں چ پنڈاں چ روڑا پی جاندہ بکری باہر جی ہوئے بسترا کوٹھے تے جی ہوئے اور گوئے پہ گیا مولا تانوں جزا دے
شہر چ رولا پی جاتا وہ میری موٹرسائیکل باہر ہوئے وہ فائل باہر پی ہوئے وہ ویکھی جدو آنچ بدل تھلے آیا بندے نسے وہ اتنے میری ڈاچی سی اتنے میرا اونٹ سی امام نے فرمایا رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا یہ فلاں شہر میں برسے گا اتنے بجے برسے گا 9 باری بدل آیا تو 9 باری میرے مولا نے مقام دسے یہاں نہیں برسے گا وہاں برسے گا یہاں نہیں برسے گا وہاں برسے گا امام فرمایا جا کے پتہ کر لینا میں اللہ کا ولی ہوں پتہ کر لیا گیا اتھے ہی بسیا جتھے جتھے امام نے آکھا فرمایا جڑا 10واں یا 11واں آیا مولا فرمایا یہ برسے گا پھر بندے پچھن لگے فرمایا میں نے رحمت مانگی ہے میں نے زحمت نہیں مانگی تو کپڑے بھی بھیج جان تو زحمت ہی ہوئی نا کپڑے بھیج جان تو زحمت ہی ہوئی نا انیاں چھتریاں تو نہیں سن 1.25 لاکھ بندے کو امام نے فرمایا تسی گھراں چ پہنچ جاؤ پھر بسے گا گھراں چ پہنچ جاؤ پھر بسے گا اور کئی بندے ایڈے اترے ہوندے ہر دور چ ہوندے وہ جان کے باہر پھرن جان کے ساڈے تے کڑی پوے تے آکھاں گے ساڈے تے پی گیا سی اترے بندے وہ باہر پھرن بسنا بھی ایسا ہے 2-4 بھی چھٹاں پی گئیاں تو میں آکھاں گا میرے تے کپڑے خراب ہو گئے وہ پھر اندر نہیں سن بڑھتے انہوں نے مومنا نے پھڑ کے چاہو مرو اندر آؤ سچا جے اور تسی تے بارش ہی نہیں پہ ہون دے سارے محفوظ ہون کے تو بارش ہوئے گی بارش ہوئی ہے جی ٹوٹ کے پر اینچ ہوئی ہے مناسب پانی لوگاں نے ہاؤس بنائے سن چمڑے دے وہ ہاؤس برکت ہے جتھے پیٹا پانی پیندیاں سن وہ ہاؤس برکت ہے پیچھے جھیلاں برکتیاں مناسب بارش ہوئی کوئی کسی نے تکلیف نہ ہوئی بارش تھم گئی پیڈا نے کی آکھیا پتہ نہیں اونٹا نے کی آکھیا پتہ نہیں میں انہیں جو گا نہیں چڑیاں کی آکھیا میں نے پتہ نہیں صدقہ جاواں کبوترا کی آکھیا میں نے پتہ نہیں اے جننے بندے گھروں باہر نکلے نا اج ٹھنڈ پئی ویکھ کے ہر بندے دے منہ تے سی واہ رضا مرحبا واہ واہ رضا مرحبا رضا کیا بات ہے وہ جڑے رضا دا رولا پہ گیا نا اس حمید بن مہران نو صدقہ کیا ہن کی ہو گیا جڑی اس گل کیتی ہے میں اپنا لفظ بیان کراں ہو سکے بادشاہ کام اگے نال خراب ہو گیا ہو سکے کی ہو سکے ان سارے جہان نو پتہ لگ گیا یا او دی رضا ہے یا اے او دی آیا صدقے جانا ہو سکے ہن دربار ہی سک دربار چ میرے مولا نو بلا کے بکواس کرن لگا مشیر تے کہن لگا سنیا تسی اج بارش پوائی اوتھے تے 1.25 لاکھ بندہ سی گھوڑے کیتی دعا نال آئی 1.25 لاکھ بندہ سی بچے بھی سن بڈھے بھی سن کھڑے کتے دعا کیتی تے اللہ کر دیتے تساں ساری اپنے تے پا لے میں ہائے ہائے اے تیرے ظرف تو جہان والا میرے مولا لفظ سننا جی مہربانی کے بلا میرے مولا فرماتے ہیں کیوں ایسی باتیں کرتا ہے ایک بندہ خدا نے دعا کی تھوڑی کیا بات ایسا اٹھا بیٹھا ایک بندہ خدا نے دعا کی اللہ نے قبول اللہ نے قبول ہائے اللہ دسن آ رہے ہو اے توحید منوان آ رہے ہو میرے مولا فرماتے ہیں ایک بندہ خدا نے دعا کی اور اللہ نے قبول کی تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے میں نے کہا ہے کہ میں لے کے آیا ہوں ایک بندہ خدا نے دعا کی میں کب میں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میں لے کے آیا ہوں ایک بندہ خدا ہے تیرے سامنے کھڑا ہائے ہائے جس نے اللہ کی بارگاہ میں بار الہ کہہ کے دعا کی اور اللہ نے قبول کر لی وہ ایڈا الو کی ایڈا شرارتی سی کہنے لگا پھر اپنے آپ سے پتا دے ایک بندہ خدا نے دعا کی ایک اب باقی بندے نہیں سن جڑے ویلے اس امام نو باقی بندیاں دے برابر کر کے تے یہ توہین کرن دی کوشش کیتی ہے نا ادو میرے مولا دے چہرے تے ولایت کا جلال ہے اور فرماتے ہیں ساری باتیں چھوڑ تو کیا چاہتا ہے سارا اٹھاؤ جی سارا اٹھاؤ ساری باتیں چھوڑ تو کیا چاہتا ہے ایک باری تھلیوں ویکھو بندے کہتے بیٹھے ہو تھلیوں ویکھو ایک باری کہتے بیٹھے قالین تے کی بنے گادی ڈیزائن میں وال بنے وہ جڑے قالین تے کھلوتا سی نا وہ تے شیر بنیا سی دھاگیاں دا شیر امام فرماتے ہیں تو کیا چاہتا ہے کہ اگو تھوڑا جہا ہنس کے آندا ہے اگر تیرے ہی کہنے پہ اللہ نے بارش بھیجی ہے تو اس قالین کے شیر سے کہے مجھے کھا جا جن
انہاں ممبر تے کھلو کے آکھیا سی نا بار الہ، پھر آپ نے بار الہ نہیں کہا، اللہ کی دی ہوئی ولایت تکوینیہ کو استعمال کر کے فرمایا دیکھ کیا رہا ہے۔ مولا جی سبحان خیر ہوئے تو تکوینیہ صدقے جاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی ولایت تکوینیہ کو استعمال کرتے ہوئے میرے مولا نے شیر نوے کے فرمایا دیکھ کیا رہا ہے، اس ملعون کو کھا بھی جاؤ۔ ہن سوچو ایتھے کرلی ڈگ پہ تھلے تے تانوں میں کہا صلوات پڑھو، مولا تانوں جزا کرے گا۔ میں دوبارہ سے بار الہ بھی کہہ سکتے تھے، بات تو اسی اللہ سے کر رہے تھے، لیکن اللہ کی دی ہوئی ولایت تکوینیہ کو استعمال کرتے ہوئے مولا نے سیدھا کہا دیکھ کیا رہا ہے، اس ملعون کو کھا بھی جا۔ ہونے گل دسو لوڈو ویکھی جے، لوڈو تے سپ ہوندا کہ نہیں؟ روز بندے کھیڈدے نے، روز اتنے شیں رکھتے ہیں، جے لوڈو کھیڈدے ٹر پوے پھر بندے پیپسی پین گے۔ ہن سوچو شیر بنیا سی قلیم تے، وہ جدوں دھاگے کمبے نے شیر وچوں نکلے ہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا ادھے اس دیوار نال ادھے اس دیوار نال، تے خلیفہ صاحب آخری سیڑھی تے جتھوں تک جا سکتا سی نا اتھوں تک ٹر گیا، سامنے سارے جانتے ہو شیر حمید بن مہران نو نگل گیا۔ جدوں ملعون نو پیٹ چس پا لیا نا، میرے لوگ دیکھو جی میں پڑھے، اس شیر نے آنکھیں پھیر کے امام رضا سے پوچھا اور کہا اے روئے زمین پر مقرر کردہ اللہ کے ولی، اے روئے زمین پر مقرر کردہ اللہ کے ولی، پھر رکھو یار کس کے ولی؟ اے روئے زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی، پتہ چلا یہ اور ہے اللہ اور۔ اے روئے زمین پر مقرر کردہ اللہ کے ولی، میرے لئے دیکھا جی اس مامور رشید لکھا پھر کیا کیا، اس کا کیا کرنا، اس کا جی میں یہ شیر نے پوچھا نا ایدہ کی کرنا، ایدہ مطلب ہے سارے دربار جو شیر نو ہی پتا سی ہے او سکیا ایدہ صدقے ایدہ کی کرنا، او بے ہوش ہو گیا، او بے ہوش ہو گیا، لوکاں دا خلیفہ تے امام دا سونا، امام پھر پانی لیاؤ پانی لیاؤ، بھئی معاملہ ایسا ہے سی پانی لے آندہ دستے مبارک چ پانی لے کے منہ تے چھٹا ماریا۔ یہ جڑا دربار چ روز مناظرے کراندا سی کہ تسی نبی دے بیٹے نہیں، تسی زہرا تے علی دے بیٹے ہو، امام فرماندا سا نبی دا نسب ہی علی تو ٹریا تے اسی نبی دے بیٹے ہیں، اے آندا سی تسی نبی تے نہیں، مناظرے کراندا سی، ایڑا روز مناظرے کراندا سی نا تسی نبی تے نہیں علی دے بیٹے ہو۔ جدوں بے ہوش ہویا تے امام نے منہ تے چھٹا ماریا جی تے اکھاں کھلیاں تے شیر اوتھے کھلوتے ویکھ کے آندا ہے اے محمد کے بیٹے، سب کے اے پیغمبر کے بیٹے، اگر تو کہے تو یہ حکومت تیرے حوالے کر دوں، یہ حکومت تیرے حوالے کر دوں۔ ایتھے میں نہ رسی جل گئی بل نہ گیا، اور مولا فرماتا ہے اتنا کچھ دیکھ کے بھی تو مجھے حکومت دے رہا ہے، ہم تم جیسوں کے دی ہوئی خیرات ہے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ، ہم ولایت کے بنے ہوئے ولی ہیں۔ میرے عزیز دوستو جڑے ویلے معاملہ ختم ہو گیا کہنے لگا اے دے ایک واری او میرا مشیر تے واپس کرو، میں انہوں پوچھا جس میں انہوں ایڈا ذلیل کیتا ہے، ایک واری کڈو انہوں باہر، انہوں پتا سی جڑے کھوا سکتے نہیں بڑھا بھی سکتے ہیں۔ لو جناب علی میرے مولا نے جملہ کہے تھے مکا دینا، میرے مولا فرماتے ہیں ہاں میں بھی اس کو واپس کر دیتا اور یہ اگل دیتا
اگر فرعون کے سانپوں کو عصائے موسیٰ واپس کر دے، ہائے ہائے، اگر جادوگروں کے سانپوں کو موسیٰ کا عصا واپس کرتا تو آج ہم بھی واپس کرا دیتے۔ اب کائنات کو پتہ چلتا رہے گا وہ بھی ہاتھی تھا، ہم بھی ہاتھی۔ اس کے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی قوت تھی، ہمارے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی قوت ہے۔ اس تو بعد میرے امام دی آنکھاں چانسو آئے تے بندے آکھیا امام ایتھے تے تہاڈی اتنی عزت ود گئی تے روئے کیوں؟ روئے؟ فرمایا آپ نے دیکھا کہ قالین کے دھاگوں کو اللہ نے شیر کی شکل دی، آخر وہ درندہ بن کے باہر آیا ہے، تو تم نے لوگوں دیکھا کہ ہم وہ ہیں جن کے درندے حیا کرتے ہیں۔ بنی آدم نے ہمارا گھنٹے 4-5 منٹ باقی رہ گئے، تقریر لمبی ہو گئی۔ کہ میرے مولا نے فرمایا لوگو درندے ساڈا حیا کرتے ہیں، تساں ویکھیا انہاں انساناں ساڈا حیا نہیں کیتا، یہ کوئی شک و شبہ نہیں۔ خدا دی قسم کربلا دی 11 محرم جدوں اونٹاں تے بغیر پالان تو زہرا دیاں دیاں بیٹھیاں، وڈا اونٹ بلبلایا، وڈا اونٹ بلبلایا، اور چھوٹے اونٹاں نے منہ اڑا کے منہ زخم کیتے تے حضرت فضا نے پوچھا مولا ایک دوجے نال گلاں کردے نے؟ میرے مولا فرماندے نے اما ایسے ٹبے تے میرا بابا دعائیاں دیندا ہے، حل میں ناصر یا رسول اللہ۔ ایک کسی بندے گل نہیں سنی، وڈا اونٹ چھوٹیاں نوں پہ آندا ہے ذرا آہستہ ڈولو۔ یہ نے جنہیں کدی سوار انج نہیں ہونے جویں اج مولا تانوں جزائے خیر دے تے اج پھر سفر ہے نا جی، سفر ہے ایک روایت کے مطابق، چونکہ 17 سفر میں میرے مولا کی شہادت ہے۔ آج سادات اور مومنین نے عزادارہ نے اہتمام کیتا ہے کہ جنازہ بنایا جائے، 8ویں امام کا جنازہ بنایا۔ میں صرف ایک گل پوچھنا ہونا تو پھر پوچھنے لگا، آنسو میرے تارا ہے، شاہ جی جنازہ تیار ہے؟ تیار ہے۔ مہمانوں جنازہ تیار ہے۔ میں مہمان بڑی بڑی دوروں ویکھے ہیں، بڑی بڑی یہ موٹر سائیکل کھڑیاں نے، کاراں کھڑیاں نے، یہ سواریاں کھڑیاں نے، مہمان بڑی بڑی دوروں آئے۔ یہ آنسواں جنازہ نکلے گا نا تو پھر لگے گا بے وارث کا جنازہ نہیں۔ میرے امید ہے کہ ضرور آنسو آئے گا، ایک آنسو بھی آ گیا تو کافی ہے۔ ویسے جنازہ میں پوچھا تو آندے نے تیار ہے۔ جنازے اس خاندان دے بنتے رہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے۔ کدی حضرت علی دا 21 رمضان میں جنازہ تیار کرنا، حضرت امام حسن دا 28 سفر میں جنازہ تیار کرنا، جناب سیدہ دا 13 جماعت ثانی میں جنازہ تیار کرنا۔ میں 28 سفر میں کویت ایک مرتبہ امام حسن دا تے حضرت رسول خدا دا کٹھا جنازہ برآمد کرا، نبی پاک دا جنازہ اور حضرت امام حسن دا نانا نوسہ دا جنازہ۔ اتنے ایک عربی آیا سی، میں کئی باری گل سنائی، وہ سکھیا بھی مولوی تے سوال کرنا سکے کہ میں پوچھو، کہنے لگا میں اتنے آتا رہنا تواڈے کول، اہل سنت کہنے لگا میں چندہ بھی دینا، چلو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو میں صرف یہ پوچھنا کہ جنازہ امام حسن دا بھی نکلے، جدوں اٹھتے ہو ادوں کیوں آندے ہو یا حسین؟ جنازہ رسول خدا دا نکلے، مہاتمی اٹھ کے آندے یا حسین۔ جنازہ شبیر دی ماں دا اٹھے صدقے جاواں تہاڈی سمجھتے، اٹھ کے مستورات بھی آندیاں نے یا حسین۔ مستورات جنازہ جناب سکینہ دا نکلے، اتنے بیبیاں آندیاں نے یا حسین۔ یہ تسی جدا جنازہ نکلدا ہے وہ نام کیوں نہیں لیندے؟ میں کہ لینے ہیں، اس کہ نہیں زیادہ تسی حسین دا کیوں لیندے ہو؟ میں کہ بھاویں کسے دا مزدوراں چکے ہے، بھاویں کسے دا ویراں چکے ہے، بھاویں کسے دا ہمسایاں نے چکے ہے، بھاویں کسے دا پردیسیاں نے چکے ہے، کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے حسین و مظلوم، جدا نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھایا، ترے پہنا دیا سنسانو قید ہو گئی۔ میرا خیال ہے آئے بلند ہوئی ہے، میرا دل کرتا ہے میں جنازہ لمبا مصاحب نہیں، بس ایک جملہ مصیبت دا سنو،
ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 5-6 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸੂ ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਜੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨੇ 2 ਜੁਮਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸੂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈयद ਹੋ ਤੁਸੀਂ, सैयद आमीन सादात मोमिनीन अज़ादारो। मेरे नाल एक बारी आमीन करना, दुआ करो जड़ी भैन टुरी होवे पहुंच जाए। सदके जावा मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर दे। हाँ क्यों रोने असी करबला दा सदके जावा। भैन जिथों टुरदी है ना किबला लोकी रखदे ने कक्की वेखण आउंदी, आ भैन की वेखण आउंदी, चेहरा मूँह वेखण आउंदी, मूँह वेखण आउंदी है। पहला तो उस भैन नूं असीं रोंदे फिर रहे हैं। चलो नाल अज पुरसा बीबी ज़ैनब पाक नूं भी दे दईए। भैन दूरों आवे तो ज़हन च हुंदा है इत्थे मैयत 4 पाई होवेगी, 4 पाई विच वीर होवेगा, रश होवेगा, कोई बैठा होवेगा, कोई खलोता होवेगा। जदों मैं जावांगी उदों कफन विच वीर होवेगा, मूँह दुआले फुल होणगे, कफूर मलिया होवेगा, खुशबू लगी होवेगी। जदों मैं जाऊंगी तो कोई बुजुर्ग तू हत्थां नाल पल्ले दोवे हटा के कफन ने आखेगा वीर दा मूँह वेखदा, वीर दा मूँह वेखदा। जिहड़े अज सुनदे हो ना पै तुहानू कुरान दा वास्ता दे एक बारी सोचो, भैन मूँह वेखण आवे ते कि मूँह ही कोई ना होवे। त्रै भैणां करबला च पत्थर डाल तेरा सर किथे गया वे साडा मजलूम वे, तेरा चेहरा नजर नहीं आता वे साडा परदेस वे। एक बारी नजर आवे बारे नबूवत दा सवार वे। मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर देवे। हाँ भैणा पहले पत्थर टाए ने बोलो यारा, भैणा पहला मैं करबला जानी, भैणा पहले पत्थर टाए। हुण मैं वारसां नूं सदांगा, असी गरीब लोग हाँ, मस्कीन हाँ। वारस ने ये जनाजे के वारस बड़े बड़े अमीर लोग, जन्नत के सरदार ये वारस। ये वारस शाम च भी ने, करबला च भी ने, सामरले च भी ने, मदीने च भी ने। जदों मैं दुआइयां देंगा ना दोवे हाथ इत्थे करके वारसां नूं कि कोई एक आ जाओ, मैं तरला कर लगा मेरे मौला रज़ा तेनू ईरान दियां पहाड़ां च रुलन वाली इस खाली तबूत च 1 मिनट वास्ते आ जा, इहदे विच 1 मिनट वास्ते आ जा, साडियां दुआवां कबूल हो जाए। मिन्नत किबला मैं जरूर करनी है, जिन्ना पर रोने कोई ना कोई वारिस जरूर आएगा। मेरे अजीजों 3 भैणां पत्थर डाए ने करबला है। बीबी का एक जुमला मासूमा कुम दा पढ़ना चाहना। 3 भैणां सन, मेरे नाल लड़ो, पहला पत्थर हटाए ने, बोलो हटाए ने, इन कोणियां नाल हाथ बदले लो। दिल दुखे ना तो ज़ाहरा ही राजी होगी, माफी मंगने की लोड़ नहीं। आ जिहड़े पत्थर ने वो तो कोणी नाल हटाइए तो शायद कोणी बच जाए, तो जे टुटियां तलवारां है जो हटाइए, टूटे नेज़े आज हटाइए। पता नहीं कितनी जख्मी हो गई ने ज़हरा दियां नागड़ियां मुँह वीर दा वेखण वास्ते। जदों हाथे ना पत्थर ते तलवारां ते आज मुँह ते रख दे गर्दन ते मुँह। बीबी ने चंद गल्लां कीतियां, केड़ी केड़ी? फरमाया वीर मैं कल इस वास्ते नहीं आई कि सज्जाद दा खैमा सड़ गया, मैं बलदी अग चो तेरी नस्ल बचाई। सारी रात मैं यतीमा का पहरा देता है, इस वास्ते नहीं ना आ सकी। बीबी फरमाती आज मैं औखी हुई हूँ, अकबर की लाश वेखण तो ज्यादा, असगर की कबर वेखण तो ज्यादा, कासिम की लाश वेखण तो टुकड़े ज्यादा, आज औखी हुई हूँ। मेरिया मुर्शदादियां वास्ते जुमला, धियां वास्ते जुमला, भैणां वास्ते जुमला की? बीबी फरमाया ना लाशां तो मैं बड़े चिर दियां पई वेनी हूँ, मैं प्यो दियां पट्टियां बदियां
میں اماں دے زخمہ دے بڑی بدیا میں حسن جیسے ویر دے تیر کٹے میں لاشا میں کردی آتی ہو گئی ہے آج میں مکی ہو دو آج دو پرجائیاں دے ہاتھ بندے میں رول گئی جدو رباب نے ہاتھ بدھائے میں اجڑ گئی جدو لیلہ نے گڑیاں پائیاں عباس دی زوجہ دے ہاتھ ہی رسیاں نہیں ہن میرا خیال ہے کہ میں قریب جنازے دے آ جا تسی سارے میرے نال رل کے روئیے تقریر مک گئی ہن تسی میرے نال گل کرو میں تہاڈے نال کروں تسی گل کرو میں روواں میں گل کراں تسی روو بس میرے نال تساں لڑنا ہن بابا جی تقریر مک گئی میرا لڑ کے دسو پاویں پیڑاں نوں پتھر ہٹانے پینے پاویں تیر تے نیزے ہٹانے پینے ایک باری پیڑاں ملتے رہے نا بولو 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 اور پاویں اوکھیاں ہوئیاں نے چلو بابا جی کل والا جملہ دہرا دینا کل تسی موجود سو کنی دیر لگی ہے پتھر ہٹاندے کنی دیر لگی ہے بی بی نوں 3 گلاں کردے میں نہیں پتا 10 منٹ لگے نے 15 ادھا گھنٹہ 4 منٹ میں نہیں پتا ایک گل دی میں پکی کرنا مقتل وچوں قرآن سامنے رکھ کے اے نہیں میں آندا 10 منٹ ادھا گھنٹہ 15 منٹ کنی دیر لگی ہے پتھر ہٹانتے کنی دیر لگی ہے بی بی زینب نو امام شبیر نال گلاں کردے ایک گل پکی ہے مومنو جنی دیر لگی ہے نا لوگ مار دے رہے جنی دیر لگی ہے لوگ مار دے رہے جدو اٹھے نے ادو سر جو خون کندھیاں تو خون بی بی دے لباس دا رنگ تبدیل ہو گیا اور چلو ایڈنی ماریا نے زہرا دی لڑڑی پھر بھی ویر نو آخری بار ملتے لے آئے نا جنہیں میں امام رضا نو آخری جملہ ہے زہر ملی ہے خون دی الٹی آئی ہے جگر کٹ کے باہر آیا نا میرے مولا دا ہوا تیز سی بارش بہت زیادہ سی غلام نو کہنے لگے دروازہ کھول میرا جگر جاگ لگ گئے اے غلام آندہ بارش دے ہوا اتنی تیز سی دروازہ کھلنا وجدہ نہیں سی وجہ کھلنا نہیں سی کہنے لگا وجہ دروازہ اتنی ہوا تیز سی کہ میں زور دے کے پہلے اپنے کندھے نہ دروازے نو نالنا ہے پھر میں اٹھیا ہو کے کنڈی کھولیے آندا میں پیچھے ہٹیا اوتھے امام رضا سن پٹ کے دروازہ کھلا ہوا دا ہنیر تے پھانڈے دا زور اندر آیا نا تے امام نے فرمایا ہائے آندا جدو امام نے ہائے آکھیا نا میں کیا جگر پودا جل گیا جے فرمایا او میں نو جگر تے زہر پھل گیا ہی اے بازارہ وچ میلا اینا زور ہے اور جنگلہ کی کر دی ہوئے فرمایا مولا کنو یاد کر رہے ہو فرمایا ایران دیا جنگلہ میری بہن دعائیاں بھی دلتی ہے تھوڑا جا انتظار کری میں میرا چانویر بہن نو آن دئی میں میرا چانویر بہن نو آن دئی میں میرا مہنگا ویر کاج بہن مل پہی دی مدینے دا والی آجا کربلا دا سلطان آجا شام دی ملکہ پردے جا جا امام رضا دا جنازہ